अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 15 ए है। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। आज के इस सबक में हमें पढ़ना है सूरतुन नस्र कुरान के हिस्सा में, और ग्रामर में हम इंशाल्लाह आज बड़ी मजे की चीज सीखेंगे, फेले अमर और नहीं, यानी हुक्म देना, गुजारिश करना या फिर किसी काम से मना करना। ये हमारा तीसरा फेल है। ठीक है, फेल की तीन किस्में पढ़ी थी ना। पहली किस्म फेल माजी होता है, दूसरी किस्म फेल मुजारे होता है, वो हम सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमें तीसरी किस्म सीखेंगे, अमर और नहीं वाली। आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। कुल मिलाकर हमने आज की क्लास में सिर्फ 12 नए लफ्ज सीखने हैं, लेकिन ये 12 लफ्ज कुरान में 944 दफा आए हैं। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह सबक नंबर 15 यानी आज की क्लास के आखिर तक हम सीख चुके होंगे 186 अल्फाज। और ये 186 लफ्ज कुरान में 37,500 दफा आए हैं। कभी इस प्रैक्टिस को अपने कुरान के नुस्खा पे करके देखें। जो जो लफ्ज आप कुरान क्लास में सीखते हैं, रैंडमली कहीं से भी कुरान खोलें और उस पे हाईलाइट करना शुरू करें कि मुझे ये लफ्ज का मतलब आता है, मैंने सीख लिया हुआ है क्लास में। फिर इंशाल्लाह आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। साथ होमवर्क आपने करने नहीं भूलने। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप मुंतखब हैं, तो रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ भी करें, और इस क्लास में भी अल्लाह ताला की मदद के लिए अपने लिए आप खास दुआ करें। पॉकेट बुक को भी इस्तेमाल करें। नेक्स्ट टाइम से ये चूंकि ये स्लाइड हम रोज दिखाते हैं, एक याद दहानी होती है, तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा टेस्ट स्टाइल में आपको ये दिखाया करूंगी कि मैं आपसे पूछूंगी ये होमवर्क कौन से हैं। डेफिनेटली उसी को याद होंगे जो करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्लास में कोई ब्रदर है, सूरत नस्र की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह इन्नहु कान तव्वाबा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। माशाल्लाह, अच्छी की है आपने तिलावत। ब्रदर्स किया करें तिलावत। तो सूरतुन नस्र का तारुफ क्या है कि ये कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत है। आपको याद है एक सूरत आई थी जिसके तारुफ में मैंने आपको बताया था ये कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है। वो कौन सी सूरत थी? ऐसी सूरत जो इकट्ठी एक ही दफा नाजिल हुई है पहली बार। और भी सूरतें हैं जो इकट्ठी पूरी की पूरी सूरत इकट्ठी नाजिल हुई, वो बाद में। पहले सबसे पहले कौन सी नाजिल हुई थी, याद है किसी को? अभी नहीं याद। चलें, ये आपका सवाल है, होमवर्क है, आप इसको ढूंढें और फिर सर्च करके बताएं कि क्या है इसका जवाब। अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे पूछूंगी। तो ये सूरह कौसर बाजी। सॉरी, सूरह कौसर। इसको कंफर्म करें आप, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। औजुबिल्लाह, सूरह कौसर तो हमने आपको पढ़ाई ही नहीं है क्लास में। ये हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं है सूरह कौसर। तो बहरहाल कंफर्म सूरह कीजिए, इखलास। अंदाजे नहीं लगाने। अब आपने कंफर्म करना है अपनी टेक्स्ट बुक से, स्लाइड से, ताकि आपको वो भी देखने की आदत हो कि कुरान की सबसे पहली मुकम्मल सूरत कौन सी है। सूरत उन नस्र सबसे आखिरी मुकम्मल सूरत है, यानी ये आखिरी आखिरी दौर में नाजिल हुई है, इकट्ठी ये आयात नाजिल हुई इस सूरत की सारी। तो इस तरह ये आखिरी मुकम्मल सूरत साबित हुई। फतह मक्का से कुछ पहले नाजिल हुई, सन 8 हिजरी के लगभग। और इसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी? इस आयत में जो इस सूरत में जो फतह की बात की गई है ना, वो इशारा था कि मक्का फतह किया जाएगा, हो जाएगा मक्का फतह। और तमाम अरब कबीले
اسلام قبول کر لیں گے۔ جب آپ سورت کے ترجمے کو غور سے پڑھیں گے نا، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ واقعی اس کی کس حصے میں یہ والی خوشخبری تھی کہ مکہ فتح ہوگا، اور اس کے کس حصے میں یہ والی خوشخبری ہے کہ سارے عرب قبیلے اسلام قبول کر لیں گے۔ اور اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پسندیدہ ہستی تھے، ان کو بھی جب ان ساری زندگی انہوں نے اپنی خرچ کر دی ایک خاص مقصد کے لیے، تھک گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب فتح ہو جائے گی، کامیابی مل جائے گی، تو عام لوگوں کی طرح اس کامیابی کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا، بلکہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید عاجز ہونا ہے، مزید جھک جانا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی ہے کہ اس سارے عمل میں، ساری زندگی میں کہیں پہ کوئی کوتاہیاں، کمیاں، خامیاں ہو گئی ہیں کسی سے بھی، تو اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کرے، اور یہ حکم نبی کو دیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے لیے تو ظاہر ہے ہی، اور اس سے ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہو، ہمیں ایسی وائبز آ رہی ہوں کہ میرا وقت کم ہے، تو ہمیں، یا ہمارا کوئی بھی کام ہمارا مکمل ہو جائے، تو ہمیں پھر اس کے مکمل ہونے پہ اللہ کی تعریف، تسبیح اور استغفار کا عمل زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ سورت شروع کیسے ہوتی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا کا مطلب ہے جب، ٹھیک ہے، اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح یعنی کامیابی۔ ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں۔ اذا، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے، اذا کا مطلب جب۔ یہ جو لفظ ہے جاء، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، جاء وہ آیا، تو یہاں پہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے آ جائے، اذا جاء جب آ جائے۔ اب یہ چینج کیوں آیا ہے؟ اذا کی وجہ سے آیا ہے۔ ویسے تو جاء کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، یا آپ انشاءاللہ اگلے لیول میں سیکھ بھی لیں گے، جاء کا پورا ٹیبل آپ بنائیں گے خود انشاءاللہ۔ مگر یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی بھی ماضی کے اس والے لفظ سے پہلے اذا آ رہا ہو، تو اس کا مطلب جو ہے مضارع کی شکل میں آپ نے بولنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن اردو میں کرتے ہوئے یا کسی بھی لینگویج میں کرتے ہوئے آپ نے پریزنٹ ٹینس کے حساب سے کرنی ہے کہ جب آ جائے، جب آ گیا نہیں، جب آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بھی میں ایک یہ چیز سکھاتی ہوتی ہوں کہ جب آپ کو ماضی کا لفظ نظر آئے، اس سے پہلے اذا نظر آئے، تو اس کا مطلب پھیل جاتا ہے، صرف ماضی کا نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے، وہ پھیل جاتا ہے کہ جب آ جائے، ماضی میں بھی اور اب بھی، جب کبھی بھی ایسے ایسے ہو تو پھر آگے کیا کرنا ہے؟ اب بات کیا ہے کہ یہ اوپر دیکھیں، اذا جب ماضی پر داخل ہو تو ماضی مضارع کا معنی دیتا ہے، یعنی وہ آیا، تو اذا آیا تو پھر جب آ جائے، کیا چیز آ جائے؟ نصر اللہ، اللہ کا تو ہمیں پتا ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، اسے اس میں جلالہ کہتے ہیں، اور نصر جو ہے نا، نصر یہ مدد ہے، اللہ کی مدد، یہ دیکھیں اللہ کی مدد۔ ہم اس طرح کے لفظ اردو میں بولتے ہیں، نصرت، ناصر، لڑکوں کا نام ہوتا ہے نا، ناصرہ لڑکوں کا نام، لڑکیوں کا، تو وہ یہی ہوتا ہے مدد کرنے والا یا مدد کرنے والی، اور نصرت خود بذات خود مدد ہوتی ہے، تو نصر مدد اللہ ہی، اللہ کی، والفتح، والفتح کا والنصر مطلب ہے نصر اور ایک نون فتح پتھر اور والا کامیابی۔ نصرت مائکس آف رکھیں، اللہ کی مائکس مدد آف رکھیں۔ با کا مطلب اور، فتح کا مطلب کامیابی، فتح کھولنے کو کہتے ہیں۔ آپ نے یہ ٹیبل پورا کیا ہوا ہے، فتح فتح والا نا، یہ وہی والا لفظ ہے فتح، یہاں پہ یہ کامیابی ہے، اور وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ چونکہ شہر کا دروازہ کھول دیا جاتا تھا، فوجیں اندر داخل ہو جاتی تھی، شہر کا نظام سنبھال لیتی تھیں، اس لیے کہا جاتا تھا فتح حاصل ہو گئی۔
تو یہاں پہ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم صرف کوشش کرتے ہیں. میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو کامیابی کا، بہترین رزلٹ کا حساب نہیں دینا. اللہ نے میرے لیے، آپ کے لیے بہت آسانی رکھی ہے. ہمیں کامیاب رزلٹ کا حساب نہیں دینا اللہ کو. ہم نے حساب جو دینا ہے وہ کوشش کا دینا ہے. اللہ ہم سے صرف یہ پوچھیں گے تم نے کیسی کوشش کی تھی، کس نیت سے کی تھی، کس حد تک کی تھی، کیوں کی تھی. ٹھیک ہے. رزلٹ کیا نکلا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم صرف کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے. یعنی اگر آپ کو کامیابی مل جائے، ایون آپ کوشش بھی کریں، تو یہ سب اللہ کی مدد سے ہے. اور نصرت سے مراد حق کا غلبہ ہونا ہے. یہ والی نصرت کیا ہے؟ یہ وہ نصرت ہوتی ہے جس کی مدد میں جس کے اینڈ پہ کامیابی ہی ملتی ہے. اور وہ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ حق کا غلبہ. یہاں صورت میں خاص طور پہ یہ مراد ہے نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد اور کامیابی. اللہ کی مدد آ گئی. جب اللہ کی مدد براہ راست آ جاتی ہے تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے، کامیابی مل جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ مکہ فتح ہو جائے گا. اور نصر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تمہیں باقی بھی سارے علاقوں پر کوشش کرنے کے لیے. الفتح، کھولنا، جیت، کامیابی. فتح مکہ 8 ہجری میں. یہ اس واقعے سے، فتح مکہ سے کچھ پہلے یہ صورت نازل ہوئی. اب یہاں سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا سیکھتے ہیں؟ دعا کہ اے اللہ ہمیں بھی، مجھے اور آپ کو بھی نصرت و فتح نصیب کر. فوراً سے کوئی دعا اپنے لیے سوچ، کسی بھی اچھے کام کے لیے دل میں سوچ لیں مجھے اس میں نصرت ملے، اس میں فتح نصیب ہو. مثلا میں نے یہ پڑھا تو میرے ذہن میں اچانک فلسطین، اہل غزہ ہی آئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد مکمل نصرت اور فتح نصیب کر. پھر آپ اس حساب سے اپنا احتساب بھی کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے کیا کرتے رہے. کیا ہم نے ایسے کام کیے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی نصرت ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملے؟ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیے تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ کیوں نہیں کیے، اور ہم اس کا اللہ تعالیٰ کو حساب کیسے دیں گے. تیسری چیز ہے پلان. اور پلان آپ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں تاکہ فتح اور نصرت نصیب ہو. یعنی یہ نہیں کہ صرف دعائیں ہی کرتے رہیں اور بس پچھلا ماضی دیکھ سوچ سوچ کے افسوس کرتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں یا پچھتاتے رہیں. بلکہ پلان کرنا ہے کہ اگر میں نے پہلے ڈھنگ سے کوشش نہیں کی تو میں اب کروں گا انشاءاللہ. تو اس ہفتہ اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ وقت لگا سکتا ہوں، اپنا پیسہ اس کام کے لیے صرف کر سکتا ہوں، یا میں اپنی صلاحیتیں اس پہ صرف کر سکتا ہوں. کچھ بھی سوچ لیں آپ. دعا کہ اللہ ہماری مدد کر. احتساب کہ کیا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں. اب ہم گھر میں بیٹھے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں اور یہودیوں کا بال تک سلامت نہ رہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو سارا ذمہ اللہ پہ چھوڑا ہوتا ہے نا، کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ خود ہی جا کے کر لے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. اور پلان کیا بنائیں گے پھر ہم؟ کہ انفرادی اور اجتماعی، تاکہ ہمیں اللہ کی مدد ملے. اس ہفتہ اس مقام پر کیا میں اور آپ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کس شکل میں کر سکتے ہیں؟ تو ریپیٹ اٹ. علم، سکھائیے. کیا سکھانا ہے؟ اذا کا مطلب جب، جا کا مطلب آ جائے. نصر اللہ، اللہ کی مدد. والفتح، اور کامیابی، فتح. یہ آپ کی پاکٹ بک ہے، اس کو استعمال کریں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایک لفظ لکھا ہوگا، جا، نصر، فتح. تو آپ جب دن میں 3-4 دفعہ یہ پڑھیں گے اس پاکٹ بک پہ تو آپ کو یاد ہو جائیں گے میں نہیں انشاءاللہ. آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَرَأَيْتَ الناس. وَرَأَيْتَ، اور آپ دیکھیں، الناس، لوگوں کو. اب یہ تو آپ کو سمجھ آ ہی رہی ہوگی نا، سمپل ہے. وَرَأَيْتَ کہ اگر میں آپ سے کہوں ٹکڑے کریں تو آپ کتنے ٹکڑے بنائیں گے اس کے؟ دو. ہم، تو 2 ٹکڑے. واہ اور واہ اور رائٹ. رأیتا. اور رائتا. واہ کا مطلب اور، رأیتا یہ جیسے انعامتا والا لفظ ہے نا، تو نے انعام کیا، اسی طرح کا یہ لفظ ہے رأیتا. تو نے دیکھا، آپ نے دیکھا. تو یہاں تو ترجمہ دیکھیں لکھا ہوا ہے. دیکھیں کیوں لکھا ہوا ہے؟ وہ جو شروع میں اذا آیا تھا نا، اذا جب والا، اس کا اثر اس پہ بھی پڑ رہا ہے کہ اور جب اللہ کی مدد اور کامیابی آ جائے اور آپ دیکھیں. کس کو کہا جا رہا ہے یہ؟ کون دیکھیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی ہاں اللہ جی، علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اور جب آپ دیکھیں رأیتا، یہ انہوں نے آپ کو ایک اس کی اگزامپل بھی یہاں لکھ کے دے دی، فعلتا کہ آپ نے کیا، انتا آپ، اور انعامتا سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا، یہ اس طرح کا ہی لفظ ہے، اور آپ دیکھیں، یہ دیکھیں ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ اذا کی وجہ سے آپ نے دیکھا کی بجائے اس کا ترجمہ ہم لکھیں گے آپ دیکھیں، کیا دیکھیں، اناسا سا، اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ کی کتنی لرننگ ہو گئی ہے نا، اگر آپ قرآن میں کوئی لفظ دیکھیں گے آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن آپ کو نا یہ زیر زبر سے بہت پوائنٹ کی بات ضرور آپ پک کر لیں گے کہ یہ ہے آبجیکٹ، یہاں یہ جو بھی لفظ ہے نا اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہوگا، یہ کرنے والا نہیں ہوگا، تو آپ دیکھیں کس کو دیکھیں، کیا دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، آپ لوگوں کو دیکھیں، ناس کہاں سے نکلا ہے، انسان سے، انسان ہوتا ہے واحد اور ناس ہوتا ہے جمع، الناس لوگ، زیادہ لوگ، انسان زیادہ انسان، ٹھیک ہے، آدمی زیادہ آدمی، انسان واحد ہے، ناس اس کی جمع ہے، یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے، الناس لوگ، اور یہاں پہ کون سے لوگ مراد ہیں، اس سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ ہیں، یہ ہے وہ بات جو ہم نے شروع میں کہی کہ اس میں ایک خوشخبری تھی، مکہ کے فتح ہو جانے کی خوشخبری، اور یہ والی خوشخبری کہ آپ دیکھیں لوگوں کو، یہ پورے عرب سے لوگ جو ہیں وہ آ کے کیا کریں گے، یدخلونا، یدخلونا، وہ داخل ہو رہے ہیں، آپ نے مضارع کا ٹیبل تو سیکھ لیا ہوا ہے نا بنانا، تو یہ دخلا یدخلو بنتا ہے، تو دخول اندر آنا، خروج باہر جانا، یہ ہم ایئرپورٹس یا ایسی کوئی جگہوں پہ جائیں تو اکثر اس طرح کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اسپیشلی عرب کنٹریز میں، ایون ہمارے پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ ایگزٹ، انٹرنس پہ داخلہ، باہر نکلنا، یا دخول خروج، یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں، دخول کیا ہے داخل سے اندر جانا، خروج کیا ہے باہر آنا، تو یدخلون کا کیا مطلب ہے، داخل ہو رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، فی کا مطلب میں دینی، دین اللہ ہی، اللہ اللہ کے دین میں، افواجہ فوج در فوج، تو یدخلون داخل ہونا ہے، فی دین، دین، دین کیا ہے، پڑھا ہوا ہے ہم نے، کہاں پڑھا تھا، کیا مطلب سیکھا تھا وہاں پہ، وہاں کیا ترجمہ کیا تھا، بدلے کا دن اور بدلہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اور کہاں سورۃ پڑھا، فاتحہ میں، سورۃ فاتحہ میں جی سورت فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ بدلے کا دن اور زندگی گزارنے کا طریقہ، لیکن سورت فاتحہ میں ہم نے اسپیسیفکلی اس کا ترجمہ کیا تھا بدلے کا دن، ٹھیک ہے، یہاں پہ آج ہم جب دین کا لفظ استعمال کریں گے تو یہاں بدلے کا دن نہیں ترجمہ بنے گا، یہاں ہم کہیں گے زندگی گزارنے کا طریقہ، تو اتنی تو آپ کی ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ آپ آگے پیچھے کے الفاظ دیکھ کے اندازہ کر لیں گے کہ یہاں میں نے اس لفظ کا ترجمہ زندگی گزارنے کا طریقہ بولنا ہے یا پھر بدلے کا دن بولنا ہے، تو یہ ہے اللہ کے دین میں، اللہ کا دین کیا ہے، دین اسلام ہے، تو یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، اچھا دین، دین پہ انہوں نے کیا بتایا جی، عیسائیت مذہب، مذہب ہے، کمیونزم یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے مذہب کے اعتبار سے، اسلام یہ بھی ایک مذہب ہے، دین ہے، لیکن پتہ ہے فرق کیا ہے بنیادی طور پہ، یہ باقی سب جو ہے نا، عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، کمیونزم، سرمایہ دارانہ نظام، اور پتہ نہیں کون کون سے، یہ سارے ازمز جو ہیں یہ سب مذہب ہیں، ان میں دین جو ہے نا، دین، دین والی خصوصیات صرف اور صرف اسلام میں ہیں، کیونکہ اسلام ہے جو مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، کیسے، ہم دین کہتے ہی کیوں ہیں اسلام کو، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عیسائیت جو ہے نا اس میں پرستش، پوجا، عبادت کے طور طریقے، کوئی رولز، کوئی اوقات، کوئی ان کے حساب سے کوئی آیات وغیرہ، وہ سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ بیچارے نا اس چیز سے محروم ہیں،
عیسائیت میں تجارت کیسے کرنی ہے، معیشت کیسے کرنی ہے، سیاست میں قانون کیسے بنانے ہیں، سیاست کس طرح کرنی ہے، اس پہ کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے۔ کمیونزم، کمیونزم کا تو آپ کو بھی پتہ ہے، وہ تو سرے سے خدا سے ہی فاصلہ بڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں عبادت کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو صرف اور صرف تجارت، معیشت، سیاست کے قانون وغیرہ بتا دیں گے، وہاں پہ آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اسی طرح آپ باقی بھی مذاہب کو چیک کر سکتے ہیں کہ کس مذہب میں کون سی چیز موجود ہے، لیکن کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو ان دونوں چیزوں کو فلی کور کرتا ہو۔ یہ صرف اسلام ہے جو عبادت کے طور طریقے بھی انفرادی طور پہ بھی بتاتا ہے، اجتماعی طور پہ بھی بتاتا ہے۔ یہ صرف اسلام ہے جو تجارت، معیشت، معاشرت، سیاست، قانون سازی سب کے معاملے میں کیا کرتا ہے کہ ہمیں وہاں بھی پوری گائیڈ لائنز، پورے طور طریقے بتاتا ہے۔ تو اسلام دین میں ہر چیز عبادت ہے، نیت صحیح ہو تو یہ بھی اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے ایک، جو باقی مذاہب میں نہیں ہے، کہ وہ اگر عیسائی عبادت کرتے ہیں نا تو وہ بس اسی کو اچھا کام سمجھیں گے، ان کے حساب سے تجارت کا، معیشت کا، سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سراسر دنیاوی کام ہے۔ کمیونزم، وہ صرف اس کو ہی، دنیا کو ہی سب کچھ جانتے ہیں، ان کے نزدیک عبادت کی، آخرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اسلام جو ہے نا، وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی کرو گے، کھاؤ گے، پیو گے، کماؤ گے، کسی کی ہیلپ کرو گے، دنیا میں جاؤ گے لوگوں کے پاس، یا کہیں کسی خانہ پوش میں بیٹھ کے عبادت کرو گے، سب کچھ عبادت کنسیڈر ہوگا، سب کچھ عبادت کنسیڈر ہوگا، لیکن اگر نیت صحیح ہے اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے اسلام جو ہے وہ دین ہے۔ اللہ کے دین میں افواجا، افواجا کا مطلب ہے فوج در فوج، جوک در جوک، ٹھیک ہے، گروپ بائی گروپ۔ فوجن، یہ عربی ہی کا لفظ ہے، جو ہم فوج کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، آرمی، تو وہ فوج، افواج، یہ عربی ہی کا لفظ ہے، فوج واحد ہے، افواج جمع ہے۔ تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے افواج جا یا افواجن، یہ ہے فوج در فوج، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ نتیجہ فتح و نصرت کا، یعنی وہ جو کامیابی ملی ہے، فتح مکہ کو فتح کرنا جو نصیب ہوا ہے، اور مکہ فتح کرنے کے لیے جو اللہ کی خاص الخاص مدد آئی تھی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں تو شہر مل گیا، ہمیں تو اس کی کرسی مل گئی، ہمیں تو اس کے اختیار مل گئے، ہمیں تو اس کی حکومت مل گئی۔ کسی بھی جگہ کو آکوپائی کرنے کا، فتح کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس پہ قبضہ کر لیا اور آپ کی اس پہ حکمرانی قائم ہو، بلکہ فتح نصرت کا نتیجہ تو یہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دین میں داخل ہونا چاہیے، اور لوگ داخل ہوں گے۔ اب اگر ہمارا کردار ہی ویسا نہ ہو، ہم تو فتح کے نشے میں گم ہوں اور غلط فیصلے کریں، لوگوں پہ ظلم کریں اور غلط حکمت عملی اپنائیں، تو کون آپ کے دین کو، آپ کے طور طریقے کو اختیار کرے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اس لیے اتنا زیادہ اسلام میں آ گئے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی ہے اور ان کا کردار پھر بھی اتنا اچھا، صاف ستھرا، اور یہ اتنے بہترین لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، مخلص ہیں، دین کے اعتبار سے، اپنی انفرادی طور پہ عبادتوں کے اعتبار سے بھی بہت آئیڈیل ہیں، اور جب اجتماعی اعتبار سے دیکھیں، معیشت میں، سیاست میں، تو وہاں بھی ان کا کردار بہترین ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہوئے تھے، کہ مکہ فتح کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بہترین مثالیں قائم کی، اور آپ کے اسی کردار سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ نتیجہ ہے فتح و نصرت کا۔ کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو، ٹھیک،
غزہ والوں کی مشکل ختم ہو، تو اس کے پیچھے ایکچولی ہماری نیت کیا ہے؟ کہ کیا مسلمان نام نہاد مسلمانوں کا قبضہ حکمرانی ہو جائے ساری دنیا پہ؟ ہم یہ ہونی چاہیے کہ یہ ساری دنیا فتح ہو، لیکن کس لیے؟ کہ لوگوں کے لیے، ہدایت کے لیے رستے کھلیں دنیا میں، جہاں جہاں بھی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دوسرے غیر مسلم ہیں، جو کوئی بھی ہے، وہ اپنے دل کی خوشی سے اسلام کو قبول کریں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اب یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ٹیم نے کیا مکہ کو فتح کرتے ہوئے، وہ والا کردار ادا کریں گے تو دنیا اسلام کو قبول کرے گی نا۔ وہ کردار ہم نہیں ادا کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ٹیم تو جا چکی، وہ تو ہمیں ایک ایگزامپل سیٹ کر کے دے گئے ہیں۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے، جب تک میں اور آپ زندہ ہیں، پھر ہمارے بعد کسی اور کے ذمے ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہ کام مل کر کرنا ہے اور نیک نیتی سے کرنا ہے۔ علم ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو یدخلون داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ آیت اگلی آیت کیا ہے؟ فسبح، ٹھیک ہے، تسبیح کا لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تسبیح ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، تو فا کا مطلب ہے پس، یہ دو ٹکڑے بن گئے۔ فا کا مطلب ہم نے سیکھا ہوا پہلے بھی گرامر میں، فا کا مطلب پس، اور سبح، سبح پاکی بیان کیجئے۔ آج آپ جو سیکھیں گے نا امر اور نہیں، اس میں یہ چیز آ جائے گی۔ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، اس لفظ میں پتہ چل رہا ہے کہ جو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سبح پاکی بیان کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا، لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے فسبح، پس پاکی بیان کیجئے۔ سبح، یہ سبحان اللہ والا جو لفظ ہے نا، وہ یہیں سے نکلا ہوا ہے، ایک ہی فیملی کے یہ لفظ ہیں۔ اور سبحان وہی ہوتا ہے جو عیب سے، کمی سے، خامی سے، نقص سے پاک ہوتا ہے۔ بی حمدی، یہ بھی دو ٹکڑے ہے، فسبح بھی دو ٹکڑے، بی حمدی بھی دو ٹکڑے۔ بی کا مطلب ساتھ، حمد کا مطلب تعریف، تعریف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پاکی بیان کرنی ہے، تعریف کے ساتھ بیان کرنی ہے، یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سے خوب ترین ہیں، بہترین ہیں، اور اس کے لیے ہمیں مختلف الفاظ سکھائے گئے ہیں کہ اللہ کی تعریف کیسے بیان کرنی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ تسبیح اور حمد میں فرق بتایا ہوا ہے۔ حمد ہے خوبیوں کا بیان، تسبیح کیا ہے؟ نقائص کی نفی، ٹھیک ہے، نفی۔ تو یہ ہوتا ہے بنیادی فرق۔ ربی کا، یہ بھی دو ٹکڑے ہیں، ربی کا، تیرا رب۔ رب کون ہے؟ وہ جو ہر چیز کی ہر وقت پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگلا لفظ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے، دیکھیں تین ٹکڑے بنتے ہیں۔ وا کا مطلب اور، استغفر، استغفر یہ بھی وہ والا فسبح کی طرح حکم ہے۔ استغفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، استغفر، سوری، استغفر، بخشش طلب کر، بخشش مانگ، بخشش چاہ، کس سے؟ ہو، اس سے۔ اب یہ اس کون ہے؟ اللہ اللہ پاک سے، اللہ آیت کے لفظوں میں بتائیے اللہ کون؟ رب رب، رب، ٹھیک ہے، یہاں رب کا ذکر ہوا ہے نا، رب۔ رب تو یہ ہو کیا ہے؟ اس کے ساتھ ریفر کیا جا رہا ہے اس کو، رب۔ اور بخشش طلب کیجئے اس سے، یعنی اپنے رب سے بخشش طلب کیجئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ استغفر کا مطلب آپ کیسے یاد کریں گے؟ استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ سارے وہ لفظ ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اب اس آیت کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے۔ یہ تسبیح ہے۔ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اکیلا ہے۔ کس میں؟ ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، حقوق میں اکیلا ہے، اختیارات میں اکیلا ہے۔ سورۃ الاخلاص یاد آئی نا؟ اس میں یہ چار باتیں پڑھی تھیں ہم نے۔ اور یہ جو ہے، یہ چیز ہماری زندگی میں کیسے آتی ہے؟ اس سبق کے ساتھ آتی ہے
کہ اللہ کے لیے ہی ہیں ساری تعریفیں. وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم، خبیر، عادل، سمیع، کبیر، خالق، جمیل وغیرہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں. 99 نام کے پاس سے ہر صفت بہترین صفت ہے. تو اور وہ بہترین صرف بہترین معیار تک صرف اللہ ہی کی ذات میں پائی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ قابل تعریف ہے. وستغفر ہو، اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں، ٹھیک ہے، اللہ سے شکایت ہو تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کو سبحان نہیں مانتے، ہم اللہ تعالیٰ کو پاک نہیں مانتے. ہم کہہ دیتے ہیں نا میری کیسی شکل بنا دی ہے، یہ میرا کس طرح کا رنگ بنا دیا، مجھے کس گھر میں پیدا کر دیا، میں کس فیملی میں. مجھے آپ کو سب کو ہم بہت فریکوینٹ گلا کرتے ہیں ہمیں کس ملک میں پیدا کر دیا. ہم تو اس وقت پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک. اس لیے کہ ہم یہ اپنی دانش میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ غلطی کی ہے ہمیں اس ملک میں پیدا کر کے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پاک نہیں سمجھتے. نعوذ باللہ. تو اس رویے کا خیال رکھیں. اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہو تو سچی تعریف اور شکر ہاں ادا ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے دل میں کہیں چور بیٹھا ہوا ہے نا کہ میرے میں تو اتنی کمیاں ہیں، میرے میں تو اتنی خامیاں ہیں، یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے پیدا کی ہیں. تو پھر انسان اس طرح اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا. ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص ہیں، کہیں اس میں کمی رہ سکتی ہے، کہیں اس میں کمی رہ سکتی ہے اور رہتی ہے. تو اس پر بھی استغفار ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اگر ہم نے حق ادا کرنے میں جو کمی کر رہے ہیں تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے. جب کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو پھر آپ نے یہ تینوں کام کرنے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد بھی بیان کرنی ہے اور استغفار بھی کرنی ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، بس پاکی بیان کیجئے، تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے. انہو کانا توابا. کیوں آپ نے اس کی پاکی کیوں بیان کرنی ہے؟ آپ نے اس کی تعریف کیوں بیان کرنی ہے؟ آپ نے اسی سے بخشش کیوں طلب کرنی ہے؟ اس لیے کہ انہو بے شک وہ کانا ہے توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا. ٹھیک ہے، انہ کا مطلب ہم سیکھ چکے ہیں، انہو، انہم، انہ کا، انی، انکم، اننا. ٹھیک ہے، یہ اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ انہ کو جوڑ کے انہوں نے آپ کو ایک ٹیبل بتا دیا. بے شک وہ. تو یہ کیا ہے؟ کانا. کانا کا مطلب ہے، یہاں پہ ہے. آپ اگلے لیول میں اس کی پوری لاجک سیکھ لیں گے کیونکہ آپ کانا کا پورا ٹیبل بھی سیکھیں گے. تو ویسے آپ کو بتاؤں کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، لیکن یہاں پہ وہ اذا جو آیا نا شروع میں، اس اذا کی وجہ سے کچھ اثر اس پہ بھی آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ تھا کی بجائے مطلب ہے. انہو بے شک وہ کانا ہے توابا. اچھا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بڑی دلچسپ اور پتے کی بات ہے کہ کانا کے الفاظ کے ساتھ قرآن میں آپ جہاں بھی پڑھیں گے نا کانا، تو آپ اس کا مطلب ہے میں ہی تھا میں ہی پڑھیں گے. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت، اللہ تعالیٰ کے کسی معاملے کے لیے آئے گا نا کانا کا لفظ، تو پھر اس کا ترجمہ تھا نہیں کریں گے، پھر اس کا ترجمہ ہے کریں گے. اور عربی زبان میں اس طرح کی ایکسیپشنز پائی جاتی ہیں. یہ لفظ اللہ کے لیے مخصوص ہے کہ کانا کا ترجمہ آپ اللہ کے لیے ہے کریں گے. توابا. توابا کیا؟ بڑا توبہ قبول کرنے والا. یہ ہم پہلے بھی اس طرح کا لفظ پڑھ چکے ہیں وضو کے بعد کی دعا میں، اللہم اجعلنی من التوابین. تو وہاں بھی ہم نے یہی الفاظ دیکھے تھے. تابا وہ پلٹا، تائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا. یہ تینوں لفظ جو ہے نا بیک وقت اللہ کے لیے بھی بولے جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی بولے جاتے ہیں. جب اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنے بندے کی طرف بار بار پلٹتا ہے، اس کی ہر غلطی کے بعد دوبارہ اس پہ نظر کرم کرتا ہے، اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے. اور جب یہ بندے کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے. تو جب اللہ کے لیے آئے گا تو آپ نے فوراً یہ سمجھ لینا ہے کہ یہاں پہ ترجمہ توبہ کرنے سے نہیں ہوگا، توبہ قبول کرنے سے ہوگا.
کیونکہ اللہ کی بات کی جا رہی ہے. تو توابہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. توابن واحد ہے، توابون اس کی جمع ہے، کیونکہ یہ دو پیش پہ ختم ہو رہا ہے نا، تو واو نون والی جمع بنے گی. اور یہ لفظ جو ہے توابن، ٹھیک ہے، اس کی جمع بنتی ہے توابینا، یا پھر توابن بھی یہ لفظ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی جمع توابینا بنے گی. یہ کانسیپٹ ہم گرامر میں شروع کی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں. اس کو زندگی میں کیسے لے کے آنا ہے؟ عظیم الشان خوشخبری ہم گناہ گاروں کے لیے. تھوڑی دیر پہلے آپ ڈر گئے تھے نا کہ ہم تو واقعی بہت گناہ گار ہیں، ہم تو واقعی بڑے نقص نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں. تو چلیں، اللہ نے مان لیا میرے بندے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ہم پہ، دیکھے کون کہتے ہیں کہ اللہ نے صرف اور صرف قرآن میں ڈرایا ہی ہے. لوگ کہتے ہیں نا، لوگ بڑا بے رحمی سے یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ قرآن میں تو بہت ڈرایا ہوا ہے، یا لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی ڈراتے ہی رہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، وہ ڈراتے تبھی ہیں جو ڈرانے والی آیت ہوتی ہے اور خوشخبری بھی ہوتی ہے. تو اپنے دل کو خوش کر لیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ڈرایا تھا، اور یہ غلط نہیں ہے، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے، ان کی یہ ایک صفت ہے، وہ نذیر تھے، ڈرانے والے، اور پھر بشیر، خوشخبری دینے والے. تو یہی کام قرآن نے بھی کیا، اور یہی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کریں گے بھی. کہ تھوڑی دیر پہلے ابھی ہم ڈرے تھے، میں نے آپ کو ڈرایا تھا، اب خوشخبری بھی ہے. جو ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، کس کا؟ توبہ کا. تو کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. سچی توبہ کیجیے، یعنی گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، یعنی قبولیت پر کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہے. یہ مت سوچیں کہ اللہ نہیں معاف کرے گا. گناہ بے شک آپ کا بہت بڑا ہے، ناقابل معافی ہے، مگر یہ سوچیں کہ جس ذات سے توبہ کی جا رہی ہے نا، اس کا ظرف ہماری سوچ، وہم، گمان سے کہیں بڑا ہے. وہ ہمارے ظرف جیسا نہیں ہے، تو وہ معاف کرے گا. فوری توبہ کرنا، مثال اگر میں بہت بھوکا ہوں اور کوئی کہے کہ میں لاکھوں کو کھانا کھلاتا ہوں، تو یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے نا کہ میں کھلاتا ہوں. چاہے آپ کا ہاتھ بہت کھلا ہے، سخی ہے، تو لیکن یہ جملہ بہت بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا اگر غلطی سے جملہ نکل جائے، غلطی سے منہ سے یہ نکل جائے کہ لائٹ چلی گئی، تو بس گلا شکوہ شروع کہ کس ملک میں پیدا ہو گئے، تو فوراً توبہ بھی کر لیں. انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. سورۃ النصر کا خلاصہ، پہلے تو 4 نقطے ہیں. اس سورت سے ہم 4 باتیں سیکھتے ہیں. کیا؟ پہلی، کامیابی اور فتح اللہ ہی کی مدد سے ملتی ہے. دوسری بات، کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے. اگر ہماری زندگی میں آج تک مجھے آپ کو اس طرح کی کامیابی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ ہمیں کامیابی نہیں ملی. تیسری چیز، جب کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد اور استغفار کرنا چاہیے. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. یہ 4 باتیں ہم سورۃ النصر سے سیکھتے ہیں. چھوٹی سی سورت ہے لیکن ہمیں بہت کچھ سکھا گئی ہے. اسی طرح میرا خیال ہے میں ابھی کروا سکتی ہوں، 20 منٹ ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے، آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کا سبق نمبر 15 اور اس کا گرامر کا پارٹ 15B. اس میں ہم نے سیکھنا ہے گرامر میں فعل امر و نہیں، فعل کام، امر حکم، گزارش، و اور نہیں منع کرنا، روکنا. افعل، افتح، اجعل، اس ٹائپ کے الفاظ ہم سیکھیں گے. تو یہ ہم سیکھیں گے کیسے؟ سب مل کے سنیے، بتائیں. ٹی پی سنیے، آئی کے ساتھ سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، سوچیے، بتائیے، دل سے بولیے، کیجیے، مل کر کریے، کیجیے. بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے.
माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ठीक है, ऐसे ही सब मिलकर किया करें, ठीक है। और इस हर 7 के 7 टूल्स को आप अपनी हर क्लास की हर लर्निंग पे सबको अप्लाई किया करें। सुने भी, देखें भी, सोचें भी, बोले भी, बताएं भी, दिल से करें और मिलकर करें। और ये फिर वही रवियन के माजी के अफ़ाल हम कैसे पहचानते हैं कि उनके आखिर में कुछ इजाफा या तब्दीली होती है। मुजारे के अल्फाज हम कैसे पहचानते हैं कि उनके शुरू में कोई इजाफा या तब्दीली होती है। तो जो रूट लेटर हैं वो इसके शुरू में बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, और इसके जो रूट लेटर हैं वो भी उस तरह से ही रहते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं फेले मुजारे के पहले। सौफा, जल्द, अनकरीब। ये एक लफ्ज है सौफा, ठीक है। अरबी जुबान में भी इस्तेमाल होता है, कुरान की अरबी में भी इस्तेमाल हुआ है सौफा। मतलब याद कर ले, इसका मतलब होता है जल्दी, अनकरीब। ठीक है, जल्दी, अनकरीब। किसका मतलब है? सौफा का। सौफा का मतलब क्या है? जल्दी, अनकरीब। तो ये जो पीछे बात है ना, फेले मुजारे से पहले सौफा, यानी वो जो आपने मुजारे में सीखे हुए हैं ना, यफालू, यजालू, यंसुरु, यजरिबू, यफ्ताहू और यस्माऊ, यालमू, यामलू, उन सब के शुरू में अगर आप सौफा का लफ्ज लगा दें तो उसका मतलब क्या बन जाता है कि मैं जल्दी ही वो वाला काम करूंगा, गा। ठीक है, ये प्योरली आपको मुस्तकबिल में ले जाता है। सौफा का लफ्ज, सौफा का लफ्ज हाल के लिए नहीं होता। वैसे तो मुजारे में हाल भी है और मुस्तकबिल भी है ना, दोनों शामिल हैं, लेकिन जब सौफा का लफ्ज आ जाता है ना, कहीं पे कुरान में किसी आयत पे आपको नजर आए, अरबी के किसी टेक्स्ट में आपको नजर आ जाए सौफा, तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये अब इसका मतलब हम मुजारे के लिहाज से हाल और मुस्तकबिल दोनों नहीं करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ ना, या मलू, वो करता है या करेगा, ऐसे नहीं होगा। चूंकि सौफा लग गया है तो इसका मतलब है अनकरीब वो करेगा, माजी मुस्तकबिल आ जाएगा। सौफा अनकरीब, यफालू वो करेगा, वो जल्दी करेगा। सौफा यफालूना वो सब जल्दी करेंगे। सौफा तफालू आप जल्दी करेंगे। सौफा अफालू मैं जल्दी करूंगा। सौफा तफालूना आप सब जल्दी करेंगे। सौफा नफालू हम सब जल्दी करेंगे। हैंड रेज है हुमैरा यासिर का। हुमैरा आप ये वाला टेबल करवाएं। सौफा यफअलु वो जल्दी करेगा। सौफा यफअलूना वो सब जल्दी करेंगे। सौफा तफअलु आप सब जल्दी करेंगे। सौफ सौफा अफअलु मैं जल्दी करूंगा। सौफा तफअलून आप सब जल्दी करेंगे। सौफा नफअलु हम सब जल्दी करेंगे। ठीक है, सौफा तफालूना आप सब जल्दी करेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। सोफा का मतलब याद होगी ना, जल्दी या अनकरीब। एक और भी बात है, अरबी में जब किसी को बहुत ही ज्यादा जल्दी होती है ना, तो वो बता सोफा भी लफ्ज बोलने का टाइम नहीं होता उसके पास, वो स कह देता है। और ये स्टाइल कुरान में भी हमें मिलता है। स का मतलब होता है ये जल्द नहीं बल्कि बहुत जल्द, अनकरीब नहीं बल्कि बहुत ही करीब। ठीक है, तो इतना जल्द के सोफा बोलने का भी वक्त नहीं है, वो स कह देता है। तो स यफालू, स यफालू, सोफा यफालू वो अनकरीब करेगा या वो जल्दी करेगा। लेकिन अगर सोफा नहीं बल्कि स यफालू लिखा हुआ है, लफ्ज के शुरू में, मुजारे वाले लफ्ज के शुरू में सीन जबर सा लिखा हुआ है, तो आपने समझ जाना है कि ये इंतहाई करीब वाला है, बहुत ही जल्दी वाला मतलब है। सयफालू वो बहुत जल्दी करेगा। सयफालू ना वो सब बहुत जल्दी करेंगे। सतफालू आप बहुत जल्दी करेंगे। सअफालू मैं बहुत जल्दी करूंगा। सतफालू ना आप सब बहुत जल्दी करेंगे। सनफालू हम सब बहुत जल्दी करेंगे। अनीला रानी आप करवाएं। सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा। सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे। सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे। सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड। राबिया हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। सैयफ अलू वो बहुत जल्द करेगा। सैयफ अलूना वो बहुत जल्द करेंगे। सतफ अलू आप बहुत जल्द करेंगे।
सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम बहुत जल्द करेंगे। हिरा सरदार। सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड। सिस्टर रुखसाना या शाहीन, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपका इम्तिहान लेने लगी हूँ। इससे पहले सोफा वाला टेबल किया था, आप बगैर स्लाइड जी देखे इन सबको सोफा यफालू वाला टेबल करवा सकती हैं? जी इंशाल्लाह ये टेबल सामने रहेगा। हाँ जी, ये सामने रहेगा, बोलना आपने सौफा सोफा। यफ़अलु, सौफा यफ़अलु, सौफा यफ़अलूना, सौफा तफ़अलु, सौफा अफ़अलु, सौफा तफ़अलूना, सौफा नफ़अलु। माशाल्लाह, देखें, सोफा नफालू, ठीक है। माशाल्लाह, सिस्टर ने करवा दिया, जुबानी करवा दिया, इसका मतलब है याद है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अदा करें अल्लाह का कि अल्लाह ने आपको सिखाया। तो सिस्टर रुखसाना, शुक्र आपका ज्यादा शुक्रिया बनता है कि आपने जुबानी करवा दिया। आज का असल सबक क्या है? आज का असल सबक है अमर और नहीं। ये है फेल की तीसरी किस्म। अमर का मतलब होता है हुक्म देना या गुजारिश करना, और नहीं का मतलब होता है रोकना या मना करना। ठीक है, अमरो नहीं, हुक्म देना, रोकना। अमर क्या है? इस सबक में हम फाला से अमर के अल्फाज बनाना सीखेंगे। सामने वाले ही को हम हुक्म दे सकते हैं या गुजारिश कर सकते हैं ना, जो मौजूद नहीं है उसको हम डायरेक्ट हुक्म नहीं दे सकते, उसको डायरेक्ट गुजारिश नहीं कर सकते। जो सामने होता है ना, उसी को हुक्म दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हुक्म वाला होता है ना काम, ये भी मौजूदा जमाने में पाया जाता है, ये माजी की बात नहीं होती। ठीक है, समझ आ गई? जैसे देखिए, आप कहते हैं अच्छा, ये सिगा बनाना कैसे? तफालू हम ये कहते हैं ना, आप करते हैं। तफालू आप करते हैं, वहां से ना हम अमर बना सकते हैं। कैसे? ये देखिए, शुरू का जो ता है ना, इसको काट दें। ये उसने आपको काट के नीचे दिखा भी दिया। अच्छा, आखिर पे जो लाम के ऊपर पेश लिखी हुई है, इस पेश को खत्म करके इसको जज्म दे दें, साकिन कर दें। अब ये जो लफ्ज आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये आप लिख तो सकते हैं, बोल नहीं सकते, है ना? कैसे बोलेंगे? फा तो साकिन है, लफ्ज शुरू में ही साकिन हो तो उसको नहीं बोला नहीं जा सकता। फाला होता, फोइला होता, फाइला होता, हम पढ़ लेते किसी ना किसी तरह, लफ्ज सही है गलत है पर हम पढ़ लेते, बोल लेते। अब यहाँ पे ना इसको बोला नहीं जा सकता, तो बोलने के लिए, आसानी के लिए हम इसके शुरू में, असल में प्रॉब्लम इसका है फा। याद रखिएगा, अरबी में कोई भी लफ्ज जज्म से शुरू नहीं होता। ठीक है, या उस पे जेर होती है, या जबर होती है, या पेश होती है। ठीक है, जज्म नहीं हो सकती। तो अब इसको सहारा चाहिए, इसको सहारा देगा ये हमजा, जेर के साथ, जेर के साथ, जेर के साथ, ये याद रख ले। ठीक है, जबर के साथ अभी नहीं आएगा, ये जेर के साथ ही आएगा। तो हम हर टेबल, जो टेबल भी आपने अभी तक किए हैं ना, फतहा वाला टेबल किया आपने, वहां का तफ्ताहु तुम खोलते हो, आप खोलते हैं। फिर हमने कहा तफालू, तजालू। उसके बाद हम आ गए नासरा वाले पे, उसमें हमने कहा ताबुदू, तखलुकू, तंसुरू, तजकुरू, ये सारे। और उसके बाद हमने कहा तजरिबू, जरा में हमने कहा तजरिबू। और उसके बाद हमने तस्माऊ, तस्माऊ वाले पैटर्न में हमने ये भी बोले तामलू, तालमू। ठीक है, ये सब आप पकड़ेंगे, उनके ऊपर ऑपरेशन आपने यही करना है। हर एक लफ्ज की पकड़ के आपने ता शुरू की काट देनी है, आखिर वाले हर्फ की पेश काट देनी है, और शुरू में आपने लगा देना है हमजा जेर ई। तो आपका अमर बन जाएगा। लेट्स डू इट। फेल अमर और नहीं, फाला,
फ़अला उसने किया, यफ़अलु वो करता है या करेगा। तो ये था ना तफ़अलु आप करते हैं, तफ़अलु ता काटी, लाम की पेश खत्म करके जज़म डाल दी। तो अब इसको बोलने के लिए आप अलिफ ज़ेर ई डाल देंगे, ये बन जाएगा इफ़अल। इसकी टीपीआई क्या होती है, ऐसे सिंगल है ना, सिंगल एक बंदे को कहा जा रहा है, तो मैं सिंगल फिंगर यूज करूंगी। इफ अल कर, कर, ये देखिए कर, एक एक बंदे को कहा जा रहा है। उर्दू में भी उन्होंने ये डिफ्रेंसिएशन रखी हुई है कि आपको मुश्किल ना हो, आपको देख के पता चल जाए कि कर लिखा हुआ है तो ये एक के लिए लिखा हुआ है, इफ अल कर। और ये ज्यादा को भी तो कहा जा सकता है, ठीक है। मैंने सिस्टर रुखसाना शाहीन से कहा कि इसकी प्रैक्टिस कर, मैं आप सबसे भी कह सकती हूँ कि आप सब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये क्या है, करो, करो, ज्यादा को कहा जा रहा है, करो। अरबी में उसके लिए क्या लफ्ज होता है, ये पूरे का पूरा इफल आप ऐसे ही डालेंगे, लाम के ऊपर दोबारा पेश डाल के वाओ और अलिफ डाल देंगे, ये जमा की निशानी है। जैसे आपने फालू किया था, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, तो इस तरह इफल कर, इफालू सब करो, ठीक है। मना करना है, ये नहीं, ये बन गया अमर। अमर के दो सीगे होते हैं, इफाल इफालू। नहीं के भी दो सीगे होते हैं और वो हम ला से शो करते हैं। मना करना है ना, ला नहीं, तफल कर, ला तफल, इसकी टीपीआई ये है, ला तफल, मत कर। और अगर मैंने ज्यादा को कहना होगा ना, तो ला तफालू करूंगी ज्यादा उंगलियों से, ला तफालू मत करो। अब फिर नोट करें, इफाल कर, इफालू करो, ला तफाल मत कर, ला तफालू मत करो, इफाल कर, इफालू करो, ला तफाल मत कर, ला तफालू मत करो। रुखसाना शाहीन ये सामने वाला करवाएं आप। इफ अल कर, इफ अलू करो, ला तफ अल मत कर, ला तफ अलू मत करो। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, बाकी लोग जो नहीं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे ना, वो जहां जहां बैठे हुए हैं इन सिस्टर्स के साथ ऊंची आवाज में वो बोल कर, हाथ के इशारे से वो भी करें। आपको क्लास खत्म होने से पहले ही ये सारा सबक जुबानी याद हो चुका होगा इंशाल्लाह। हुमैरा यासिर, अब आप करवाएं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। ठीक है, राबिया हाशमी आप करवाएं। इफ अल कर, इफ अलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो। माशाल्लाह, ठीक है जी। इफाल, अब वो आप मैंने कहा ना, रुखसाना से कहा इफल कर, तो उन्होंने मुझे फौरन कहा था ना जी मैं करती हूँ, है ना, ये कहा। इसकी अरबी क्या होती है, अफआलू, ठीक है, अफआलू मैं करता हूं या करूंगा। मैंने इनको हुक्म दिया, इन्होंने फौरन जवाब दिया कि जी मैं करूंगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है नाम कहा जाए, काम को करने का की हामी भर ले तो वो आपकी जवाब ही है, पॉजिटिव जवाब ही है। इफाल कर, अफआलू, इफाल का जवाब इससे आया करता है, इससे, अफआलू मैं करता हूं या मैं करूंगा। इफालू आप सब करें या सब करो, तो उसका जवाब सबकी बात है ना, सामने वालों को कहा जा रहा है, आपको मैं कह रही हूँ आप करें इसकी प्रैक्टिस। तो आप क्या कहते हैं, हम करते हैं या हम करेंगे। नफालू, इफालू, नफालू, इफाल, अफालू, इफाल, इफालू, नफालू। फिर इफाल कर, अफालू मैं करता हूं या करूंगा, इफालू आप सब करें या करो, नफालू हम सब करते हैं या करेंगे। अनीला रानी आप करवाएं ये वाला जो सामने आ रहा है। इफ़अल, अफ़अलू, इफ़अलू, नफ़अलू। माशाल्लाह, ठीक है। हिरा कैसर अब आप करवाएं। अल अफ आलू, इफ आलू नफ आलू। वेरी गुड, ठीक। इसका मतलब है आप माशाल्लाह सीख रहे हैं।
तो क्या करें भाई, ठीक है, क्या करें ये अब आपको बताया जाएगा कि आपने क्या करना है। इफअल खैरन, ठीक है, खैरन, खैरुन क्यों नहीं है? क्योंकि ये ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। नहीं कि है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, है। ये इस पे ऑब्जेक्ट है। काम हो रहा है। आपने भलाई करनी है, यानी भलाई पे असर पड़ेगा ना कि उसे कोई करेगा। भलाई ने खुद कुछ नहीं करना यहाँ पे, भलाई ने नहीं करना, भलाई को करना है हमने। तो इफ़ाल खैरन, भलाई कर, अच्छाई कर, तो आप कहेंगे अफ़ालु खैरन, मैं भलाई करूंगा। इफ़ालु खैरन, नफ़ालु खैरन, भलाई करो, हम भलाई करेंगे। अब ये कौन करवाएगा? बस एक दफा ये वाला करवा ले, इरशाद सलीम। इफ अल खैरा, अफ अल खैरा, इफ अलू खैरा, नफ अलू खैरा। माशाल्लाह, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये है, खुशी हुई है आपको? किस किस को खुशी हुई है, समझ किसको आई है? आज सूरह नसर पढ़ी है बहुत ना? खुशी हुई है। जी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अब समझ आई है, समझदारों को समझ आ गई है, बाकियों को भी समझ आई है, बस वो खामोशी बेहतरीन पॉलिसी है, उसी उसकी नहीं जान छोड़ते वो, है ना? भाई आप सबको बताना चाहिए, सबको कहना चाहिए। समझ आ गई है। हाँ, आपको समझ आ गई है। आपने कितना लंबा सफर तय किया है? आज हमारी 15वीं क्लास है। हमने यहाँ से काम शुरू किया था, फाला से। आपने ये सारा कुछ सीखा, माजी, माजी की सैर करके आई, फिर आपने मुजारे सीखा, आपने हाल की भी सैर की, आपने मुस्तकबिल को भी झांक लिया, और अब आज आपने करना और ना करना भी सीख लिया और सिखा लिया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है। ये स्लाइड काफी अल्हम्दुलिल्लाह। सारी भर गई है ना, ये नीचे जो खाली जगह नजर आ रही है ना, अगली 2 क्लासेस में इंशाल्लाह आप ये वाली खाली जगह भी भर लेंगे। तो बहुत से लोग, बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ना, ये कोर्स छोड़ के गए हैं, इसलिए कि ये तो बहुत एक एक लफ्ज बच्चों के तरीके से थोड़ा थोड़ा, क्या बात हुई है। आपने देखा आप कितने कामयाब हैं। कामयाबी के लिए सब्र करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। 15वीं क्लास है और आपने वो सीख लिया है जो उन स्टूडेंट्स ने नहीं सीखा, जो ये कोर्स छोड़ के चले गए थे इस वजह से कि ये तो हमें बड़ी देर से सिखाएंगे, पर आपने सीख लिया। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया। यफ़ालू वो करता है या करेगा, यफ़ालूना वो सब करते हैं, तफ़ालू आप करते हैं, अफ़ालू मैं करता हूँ, तफ़ालूना आप सब करते हैं, नफ़ालू सब करते हैं। इफ़ाल कर, इफ़ालू करो, ला तफ़ल मत कर, ला तफ़ालू मत करो। कौन करवाएगा? कोई नया नाम? मैं करवाऊंगा। कितना जोश आ गया सबको। अब आइए ना, सदफ ने पहले कुछ नहीं करवाया, सदफ आप करवाएं पहले। सदफ, सदफ माइक अपना ऑन करें। ओके ओके, सॉरी सॉरी। फ़आला उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया, फ़आलता आपने किया, फ़आलतू मैंने किया, फ़आलतुम आप सब ने किया, फ़आलना हम सब ने किया। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, इफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। माशाल्लाह जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, पता नहीं आपको कितनी खुशी हो रही है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। चले ठीक है। अच्छा, ये फर्क आपने याद रखना है, ये जो है ना अफालू है, यहाँ हमजा के ऊपर जबर है, लेकिन जो अमर वाले आते हैं ना वहां अलिफ के नीचे जेर होती है, इफाल। इस इफाल को आपने यहाँ नहीं लेके आना, इस अफाल को आपने यहाँ नहीं लेके जाना, ठीक है। इरम रजा, अब आपने क्विकली करवाना है बगैर तर्जुमा के, सिर्फ अरबी करवाए। इरम रजा। फ़अल फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू
माशाल्लाह। अब ब्रदर्स में भी कोई करवा दे। आज सर ज्यादा नहीं है क्लास में। सर हैं तो, लेकिन शायद बोल नहीं पा रहे। ठीक है, ब्रदर इरशाद सलीम आप करवाएं, बगैर तर्जुमा के करवाएं। फअला फअलू, फअलता फअलतू, फअलतुम फअलना, यफअलू यफअलूना, तफअलू अफअलू, तफअलूना तफअलू, इफअल इफअलू, ला तफअल ला तफअलू। माशाल्लाह, वेल डन। ठीक है जी, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना सीख लिया है। अब उसी तरह आपने फतह वाला टेबल करना है कि फतह फतहू, फतहता फतहतु, फतहतुम फतहना, यफ्तहू यफ्तहूना, तफ्तहू अफ्तहू, तफ्तहूना नफ्तहू, इफ्तह इफ्तहू, ला तफ्तह ला तफ्तहू। ठीक है। साइमा गोहर आप करवाएं, बगैर नहीं, पहली दफा करवाना है आप उर्दू के साथ करवाएं। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। माशाल्लाह, वेरी गुड। हिरा कैसर अब आप करवाएं, बगैर उर्दू के करवाएं। फतहा फतहू, फतहता फतहतुम, फतह फतहतु फतहतु, फतहना, यफ्तहू यफ्तहूना, तफ्तहू अफ्तहू, तफ्तहूना नफ्तहू, इफ्ताह इफ्तहू, ला तफ्ताह ला तफ्तहू। माशाल्लाह, वेरी गुड। अभी नीचे तीसरी दफा एक सिस्टर का मुझे अभी नजर आ रहा था, पता नहीं वो कहाँ गई। उन्होंने पहले नहीं करवाया। मुझे भी करवाना है। कौन सी? मुझे मुझे का नाम क्या है? इरम रजा। रोहा अजहर। रोहा आप ही करवाएं, चलें, आपको गिला होने लगा आप मुझसे, चलें करवाएं, बगैर उर्दू के करवाएं। ठीक है। फतहा फतहू, फतहता फतहतु, फतहतुम फतहना, यफ्तहू यफ्तहूना, तफ्तहू अफ्तहू, तफ्तहूना नफ्तहू, इफ्ताह इफ्तहू, ला तफ्ताह ला तफ्तहू। माशाल्लाह, बहुत अच्छे करवाया। सिस्टर रूहा अजहर की तजवीद अच्छी है। तो मेरा ख्याल है अरबी कंटेंट बोलते हुए ना हमें इन सिस्टर से एक दफा जरूर करवाना चाहिए, ताकि मेरी भी करेक्शन हो जाए और जी आप। मैं कोर्स कर रही हूँ माशा कलाम पाक का। माशाल्लाह। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। तो इफ्ताह का जवाब अफ्ताहू से आएगा, मैं खोलता हूँ खोलूंगा। इफ्ताहू का जवाब नफ्ताहू से आएगा, हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। हीरा सरदार आप करवाएं, ये जो सामने स्लाइड पे आ रहा है। इफ्ताह अफ्ताहु, इफ्ताहु नफ्ताहु। शाबाश। राबिया हाशमी आप करवाएं। इफ्ताह अफ्तहू, इफ्तहू नफ्तहू। माशाल्लाह, ठीक है। सदफ अब आप करवाएं। इफ्ताह अफ्ताहु, इफ्ताहु नफ्ताहु। माशाल्लाह, ठीक है जी। क्या खोलें? तो वो आपको सिखा रहे हैं कि कोई चीज खोलनी है आपने, आप डायलॉग कैसे आगे बढ़ाएंगे। इफ्ताहिल किताब, ये जो है ना, कुछ अल्फाज होते हैं उन्हें दूसरे के साथ जोड़ने के लिए ना आपको या जबर लगानी पड़ती है, या पेश लगानी पड़ती है, या जेर लगानी पड़ती है। तो ये कहाँ पे जबर, कहाँ जेर, कहाँ पेश, ये आप इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल बस आप ये सीख लें कि आपने इफ्ता को अगर किताब के साथ मिलाना है तो जेर के साथ यहाँ पे मिलाएंगे। आप देखें जस्ट नीचे जो लिखा हुआ है वो हा के ऊपर पेश आ गई है। ठीक है। इस तरह का जमा वाला जो होता है ना, उसे मिलाने के लिए पेश डाली जाती है। सिंगुलर जो है तो ये इसके लिए आपको ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जेर। इफ्ताहिल किताब, किताब खोल। मैं आपसे कह रही हूं इफ्ताहिल किताब, तो आप कहेंगे अफ्ताहुल किताब, मैं किताब खोलता हूं या मैं किताब खोलती हूं। ठीक है। इफ्ताहुल किताब,
آپ سب کتاب کھولو، نفتحل کتاب، ہم سب کتاب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. اب دیکھیں کتاب کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، زبر ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتاب نے خود نہیں کھلنا، کتاب نے کوئی کام نہیں کرنا، کتاب پر کام کرنا ہے، یہ آبجیکٹ ہے. تو الحمدللہ یہ ہم نے کر لیا. اب جعلہ والا ٹیبل کوئی ایک کروا دے. ایک حمیرہ یاسر آپ کروائیں. میڈم میں جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. یجعلو ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو. ٹھیک ہے سسٹر فوزیہ، اب آپ یہ والی سلائیڈ بتائیں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. روحا ہیں کلاس میں؟ روحا اظہر؟ چلے وہ نہیں ہے. یہ سسٹر فوزیہ آپ نے اس کو لا تجعل لا تجعلو نہیں بولنا، ٹھیک ہے، لا تجعل لا تجعلو، ٹھیک ہے. یہ لام کے اگر آگے الف بھی ہے تو اس کی آواز ہمیں پتہ چلنی چاہیے. اچھا حکم دیا جا رہا ہے اجعل بنا، تو جواب آپ دیتے ہیں اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. اجعلو بناؤ، نجعلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. وہ آپ کا ہوم ورک تھا جو لاسٹ 2 سلائیڈز تھیں، آپ نے اس کی بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے گھر میں. بار بار اگلی کلاس تک آپ بار بار مضارع کی، امر کی پریکٹس کریں، یہ پورا پورا ٹیبل بولے. آپ کو اگلی کلاس میں ایک تو آپ کا شوق اور جذبہ بہت بڑھ چکا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی لرننگ بھی بہت اچھی ہو گئی ہوگی. نقطہ تعلیم کیا ہے کہ سیکھنے کے لیے ماحول بنائیں. ابھی جو میں نے بات کی کہ آپ بار بار گھر میں اس کی پریکٹس کریں، ماحول بنائیں تاکہ گھر والوں کا بھی دل کرے، آس پاس والے لوگوں کا بھی دل کرے، کوئی تو اس سے سبق حاصل کرے گا. تو آپ گھر میں پوسٹر لگا لیں، کوئی بھی الفاظ معنی کا کارڈ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، یا آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کے یہی والا ٹیبل فعلا والا فتح والا کوئی بھی ہاتھ سے لکھ کر گھر میں کہیں سامنے لگا دیں، آفس میں اپنی ورک ٹیبل کے سامنے لگا دیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی فائل کے اوپر لگا دیں. ہر کوئی دیکھے گا یہ کچھ سیکھ رہا ہے، کوئی ایک لفظ پکڑ لے گا، ہو سکتے اسے وہ یاد ہو جائے. آپ نے پورا ٹیبل لکھا ہوا ہے اور اس نے وہاں سے صرف ایک لفظ سیکھ لیا افتح، تو اس کو ساری عمر یاد رہے گا اور آپ کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. تو پاکٹ بک میں رکھیں، جیب میں رکھیں، یہ ساری چیزیں، ریکارڈنگ سنیں، ویڈیو سنیں، اپنے کمپیوٹر میں رکھیں، موبائل میں یوٹیوب کی ویڈیوز یہ والی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، ٹیکسٹ بک اپنے ٹیبل پہ رکھیں، اور ہر وقت اس کو ایسے سے ڈسپلے کریں کہ آپ کو یہ دیکھیں. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کس کو نظر آ رہا ہے؟ کلیئر ہے؟ نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا پنڈورا ہے. باکس کیا ہے پتہ ہے؟ یہ میرا QC1 QC2 QC3 QC4 اور QC5 ہے. 6 اس میں پورا نہیں آ رہا، تو یہ ہر وقت میری کمپیوٹر ٹیبل پہ پڑا رہتا ہے. اس سے ماحول بنتا ہے اور گھر والوں کو بھی شوق ہوتا ہے. جو جتنا جتنا سیکھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. وائٹ بورڈ پہ، بلیک بورڈ پہ آیتیں لکھیں جو آپ سیکھ لیتے ہیں، کوئی لفظ بار بار سلیٹ پر وائٹ بورڈ پہ لکھ کے اس کی پریکٹس کریں. دوست، پارٹنر، خاندان کے افراد کو اکٹھا کریں، ان کو یاد دہانی کروائیے اور اس کام کو جاری رکھیے. کم سے کم خاندان کے افراد کی ٹیم ضرور بنا لیں قرآن کورس کے لیے. سورہ نصر میں کیا پیغام آپ کو ملا؟ سورہ عصر میں آپ نے کیا سیکھا؟ سورہ اخلاص نے آپ کو کیا سکھایا؟ صرف یہی چیز جو ہے نا، یہی چیز سکھانے کے لیے اپنے سارے گھر والوں کی ایک ٹیم بنا لیں، اور پھر دیکھیں اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ اور آخرت پہ تو انشاءاللہ ہوں گی. پاکٹ بک کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، دن میں 5 مرتبہ اس کو دہرائیے کم از کم. مثلا ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آپ الفاظ معنی کا کارڈ سامنے رکھیں اور اس کو دہرا لیں.
اور اس طرح آپ کے سیکھنے کی سپیڈ جو ہے وہ انشاءاللہ کئی گنا بڑھ جائے گی۔ الحمدللہ ہم نے 186 لفظ سیکھے اور یہ 37,500 دفعہ قرآن میں آئے ہیں۔ آج تو مجھے بھی دل سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے بھی منتخب کیا گیا ہے، آپ کو بھی منتخب کیا گیا ہے۔ تو اس انتخاب کو اب نہ میں نے نظر انداز کرنا ہے، نہ آپ نے نظر انداز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ صرف انشاءاللہ زبان سے نہیں بلکہ اس کام کو کر کے، اس کی قدر کر کے آپ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو بس اس کورس بے کو مکمل کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، ٹیچر بنیں۔ جو آپ نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھانا مشکل نہیں ہے، دوسروں کو بھی سکھائیں، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ زیادہ اچھا سیکھ لیں گے۔ اور اگر سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے آپ کو کوئی ٹریننگ، ہیلپ، تعاون چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم سے آپ کو ملے گا۔ الحمدللہ کلاس ختم ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔